اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں یہ آواز سنائی، اے ابراہیم میری راہ میں کوئی اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد بیدار ہوئے اور سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثل ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور آرام فرمانے لگے۔ جیسے ہی آرام فرمایا کہ خواب میں اللہ نے پھر آواز سنائی، اے ابراہیم میری راہ میں کوئی اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوچا مجھے تو سب سے پیارا میرا بیٹا اسماعیل ہے، کہیں اللہ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں یا اپنے بیٹے اسماعیل سے۔ بس یہ سوچتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہاجرہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر اور اسے اچھے کپڑے پہنا، آج میں اسے لے کر اپنے دوست کی دعوت پہ جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے کو خوشی خوشی تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر راہ خدا میں چلے۔ شیطان حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کسی دوست کے پاس نہیں گئے بلکہ وہ اپنے بیٹے کو مارنے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگا، وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ بی بی ہاجرہ سلام علیہا نے فرمایا کہ بھلا میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، میرے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا، اے اسماعیل تمہارے والد تمہیں مارنے جا رہے ہیں، تمہارے والد سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا حبیب مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں کہنے لگا، تم اپنے بیٹے کو کیوں مارنے لگے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر اس شیطان کو لعنت کرتے ہوئے 7 کنکریاں ماری، جیسے آج بھی لاکھوں لوگ اسے کنکریاں مارتے ہیں۔ تو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے راستے پر چلتے رہے کہ اپنے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے اسماعیل میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے آیا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ مزید حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میرے ثواب میں کوئی کمی نہ ہو، اور اپنے کپڑے میرے خون سے بچا کر رکھیے گا تاکہ میری امی جان آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر غمگین نہ ہو، اور میری امی جان کو میرا سلام پہنچائیے گا اور میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ غمگین نہ ہوں، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے کہنے پر اسے رسیوں سے باندھ دیا اور ان کا چہرہ زمین کی طرف کر دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ دیکھ میں تیری راہ میں اپنا پیارا بیٹا اسماعیل قربان کر رہا ہوں، اور اگر میرے پاس لاکھوں اسماعیل بھی ہوتے تو میں وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا یہ جنت سے ایک خوبصورت جانور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر، کیونکہ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرتے پھیرتے جیسے ہی چھری پھیری تو خون بہنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے ساتھ صحیح سلامت تشریف فرما ہے، اور اتنے میں ایک دمبا قربان ہو چکا ہوتا ہے۔
اور پھر غیب سے آواز آنے لگی، اے ابراہیم ہم تیرے اس عمل کو قیامت تک جاری رکھیں گے اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال ادا کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قربان کہا جاتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اور سلام ہو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر، اور سلام ہو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا پر۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، جاریہ ہے، جاریہ ہے، جاریہ ہے۔